سول ہیلنگ فاؤنڈیشن ایک ایسا انسانیت پسند ادارہ ہے جس کا مقصد نہ صرف ذہنی صحت کے بارے میں آگہی فراہم کرنا ہے بلکہ اس میں مشاورت، ورکشاپس اور انٹرنشپ پروگرامز بھی شامل ہیں۔ ان سب کے علاوہ سول ہیلنگ فاؤنڈیشن ماہرین نفسیات کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کوشاں ہے تاکہ ماہرین نفسیات کے لیے پاکستان ریگولیٹری اتھارٹی کو تشکیل دیا جا سکے۔ اس ادارے میں ماہرین نفسیات اپنی رضاکارانہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سب کا مقصد دنیا کو رہنے کی ایسی جگہ بنانا ہے جہاں انسانوں کو ذہنی سکون اور اطمینان قلب مل سکے، اور یہ سب ممکن ہو سکا ہے محترمہ ساجدہ کاظمی کی بدولت۔ وہ اس ادارے کی CEO ہونے کے ساتھ ساتھ بہت قابل، ہونہار اور تجربہ کار ماہر نفسیات بھی ہیں۔ انہوں نے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ سول ہیلنگ فاؤنڈیشن کی بنیاد بہت نیک تمناؤں کے ساتھ رکھی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام اقصیٰ معین ہے اور آج میں بات کروں گی سلیپ پیرالسس کے بارے میں۔ تو سلیپ پیرالسس کیا ہوتا ہے؟ سلیپ پیرالسس ایک کنڈیشن ہے، ایک فیلنگ ہے وین آر باڈی گوز ٹو دا ففتھ اینڈ فائنل اسٹیج آف سلیپ۔ سلیپ کی جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ اسٹیجز ہوتی ہیں، اور اس میں جب ہم اپنی جاگنے کی کیفیت سے لے کر سونے کی کیفیت میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، اس اسٹیج میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ہماری کچھ ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ ہم کانشیس تو ہوتے ہیں لیکن اپنی باڈی کو موو نہیں کر سکتے، ہم کچھ بول نہیں سکتے، والنٹری ایکشنز نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ کنڈیشن جو ہے وہ باقی ڈس آرڈرس کے ساتھ بھی پائی جا سکتی ہے، جیسے کہ نارکولیپسی ہے، سلیپ ایپنیا ہے، جیٹ لیگ ہے، ہمارے ریسٹلیسنس جو سلیپ ڈس آرڈر ہوتا ہے، یا پھر شفٹ ورک سلیپ ڈس آرڈر ہوتا ہے، اور باقی اسی طرح کی جو سلیپ کنڈیشنز ہیں وہ ان کے ساتھ بھی سلیپ پیرالسس جو ہے وہ کلائنٹس میں دیکھا گیا۔ اس کنڈیشن میں جو مین سمپٹمس دیکھے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک فرائٹننگ ایپیسوڈ ہوتا ہے آف ہیلوسینیشنز، اور آپ کی باڈی ہاف باڈی یا پھر فل باڈی پیرالسس ہو جاتا ہے، جو کہ جس کی وجہ سے والنٹری ایکشنز یا پھر مسل موومنٹ اور اسپیچ میں جو ہے وہ رکاوٹ ہوتی ہے۔ کلائنٹس اپنا ایکسپیرینس اس طرح شیئر کرتے ہیں کہ جب وہ بالکل سونے لگے ہیں یا پھر وہ بالکل ہی جاگنے کی کیفیت ہے، ان دو پوائنٹس پر وہ اس فیلنگ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور زیادہ تر سلیپ پیرالسس اس ہی اسٹیج پر دیکھا گیا ہے۔ اگر ہم اس کو سمپلسٹ وے میں دیکھیں تو یہ ایک ایسا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آس پاس ایک بہت ہی خوفناک چیز کو آس پاس اپنے موجود محسوس کرتا ہے، جیسے کہ کوئی ڈیمنز ہیں یا پھر کچھ ہے جو کہ بہت زیادہ خوفناک ہے ان کے آس پاس، لیکن وہ اس کو رسپونڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کی باڈی بالکل ہی فروزن ہو چکی ہے، دے کانٹ موو دیئر باڈی اور دے کانٹ ایون اسپیک۔ کچھ لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں، پوری طرح اس چیز کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ انفیکٹ اموبلائزڈ ہوتے ہیں، وہ اپنی باڈی کو موو نہیں کر پا رہے ہوتے، وہ رسپونڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بٹ دے کانٹ موو۔ سلیپ پیرالسس کا جو اٹیک ہے وہ ریکرنٹ ایپیسوڈس میں ہو سکتے ہیں، اور ایک سنگل ایپیسوڈ بھی ایکسپیرینس کیا گیا ہے بائی کلائنٹس، اور اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر یہ ٹین ایئرز میں بچوں میں دیکھا گیا ہے، بٹ یہ ہر عمر کے لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے سلیپ پیرالسس، دین میل اور فیمیلز دونوں کو یہ ایکولی افیکٹ کرتا ہے۔ سلیپ پیرالسس کا اٹیک منیمم لیس دین 1 منٹ ہوتا ہے، اور میکسیمم 2 to 3 منٹس ہوتا ہے، اس سے زیادہ ایکسپیرینس نہیں کیا گیا، اور اکارڈنگ ٹو ریسرچ 10 میں سے 4 لوگ ایسی کنڈیشن کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ 8% لوگ ایسے ہیں جو کہ جنرل پاپولیشن میں سے اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، دین 28% اسٹوڈنٹس اور 32% سائیکیٹرک پیشنٹس ہیں جو کہ سلیپ پیرالسس کی اس کنڈیشن کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ سلیپ پیرالسس کا مین سمٹم ہیلوسینیشنز ہیں، اور ہیلوسینیشن میں کلائنٹ ہمیشہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ ان کے آس پاس کچھ ڈیمنس موجود ہیں، اور کوئی ہے جو ان کا سانس بند کر رہا ہے یا پھر ان کے چیسٹ پر پریشر ایگزرٹ کر رہا ہے، دے فیل سفوکیشن
or feeling of choking is the right word to say, and it would be a very difficult thing for the client کہ وہ اس طرح کی horrific اور frightening condition کو کیسے جو ہے وہ respond کرے گا، اور جبکہ وہ ایک voluntary action بھی نہیں کر سکتا. Sleep paralysis is only a sign that our body is not moving smoothly through the sleep cycle. It can't be linked with the psychosis or a mental illness. Moving towards the treatment, first of all we can apply CBT as the treatment of sleep paralysis, and then ہم اس میں یہ کریں گے کہ client کو psycho educate کریں گے about the nature of sleep paralysis کہ they can think کہ sleep paralysis permanent ہو سکتا ہے، اور ہم انہیں educate کریں کہ it couldn't be permanent. دین اس کے بعد ہم جو ہے وہ ماڈیفائی کریں گے ان کے کیٹاسٹروفک کوگنیشنس کو. فار دس اٹ بگنس ود دا سیلف مانیٹرنگ آف سمٹمس. دین اس کے بعد ہم جو ہے وہ ان کی ریسٹرکچر کریں گے ان کی میل اڈیپٹیو تھاٹس کو، اور اس میں ہم پریونشن ٹیکنیکس بھی اپلائی کریں گے. دین پریونشن ٹیکنیکس میں وی کین سجیسٹ کہ وہ سلیپ ہائیجین مینٹین کریں، اینڈ دین وہ ریلیکسیشن ایکسرسائزز کر سکتے ہیں، جیسے کہ 4x4 بریتھنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، یا پھر مائنڈ فلنس ایکسرسائزز ہوتی ہیں، یا پھر PMR ہے، میڈیٹیشن ہے. ان سب کو بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں فار دا ٹریٹمنٹ آف سلیپ پیرالسس. For the basic treatment we can suggest them to track their sleep pattern، اور اس میں وہ اپنا پورا اسکیجول جو ہے وہ سیٹ کریں، تقریباً 6 سے 8 گھنٹے وہ اپنی نیند کو پورا کریں، اینڈ دین وہ ایک ایسی لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کریں جو کہ بالکل ہی اسٹریس فری ہو. دین اس کے بعد وہ جرنلنگ کر سکتے ہیں، دے کین رائٹ دیئر سمٹمس فار دا سیلف مانیٹرنگ، اور وہ اچھی جو ہے وہ اسٹریس فری لائف انجوائے کریں. And in the end, I will suggest you to watch the American documentary film based on this topic, sleep paralysis, called The Nightmare. And this movie is directed by Rodney Esker, جو کہ انہوں نے اپنے past experiences کو فلم کے تھرو جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے، اور sleep paralysis کے symptoms کو صحیح سے ایکسپلین کیا گیا ہے. If you want to know more about sleep paralysis, you can watch this movie. Thank you so much for watching. I will catch you in my next video. Allah Hafiz.